ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں، مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں، اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں، وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، با حیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ رسول کا پتہ بتاؤ، تم جاؤ یا نہ جاؤ، میں پورے ہندوستان سے بھیک مانگ کے چندہ جمع کرتے جاؤں۔ یعنی رسول اللہ اگر تشریف لے آئے ظاہری طور پر تو تب بھی یہ اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے نہیں جائیں گا، چندہ مانگیں گے، بھیک مانگیں گے۔ اس کی حرام خور کی نیت دیکھو۔ اور ہمارا تو عشق یہ کہتا ہے کہ آقا اگر ظاہری طور پر تشریف لے آئیں، ارے آقا تو بہت بڑی ذات ہے، امام مہدی آ جائے نا تو ہم امام مہدی سے ملنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کے پاس چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ان کے پاس جانے میں ہی نجات اخروی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر جگہ کی کامیابی۔ لیکن یہ اس وقت بھی چندہ جمع کرنے میں لگا رہا ہے، پتہ چلا چندہ خور جماعت۔ اور رسول اللہ کی حیات کا کیسا مذاق اڑایا اس چھچورے نے، چھچورا آدمی ہے تو جیسا اعتراض ہے ویسی جواب دوں گا میں۔ ایٹ اینڈ ٹائٹ انگریزی کا محاورہ ہے کہ جیسے کو تیسا۔ تو کہتا ہے کہ تم کہتے ہو رسول اللہ وصال فرما گئے، نگاہوں سے اجل ہو گئے، تم کچھ بھی کہو، حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اگر زندہ ہے تو مجھے ایڈریس بتاؤ، پتہ بتاؤ۔ بھائی آپ کو نہیں پتا رسول اللہ کہاں ہے، حضور کا کہاں ایڈریس ہے، کہاں ہے بھائی؟ مدینے میں، اور آقا نے کہا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور مدینے میں مرکز، لیکن اللہ نے اختیار دیا جہاں چاہے جب چاہے تشریف لے جا سکتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ بھی اختیار ہے۔ اب حضور اگر دکھائی نہیں دے رہے، حضور ہے تو کہاں ہے مجھے بتاؤ، دکھ کیوں نہیں رہے ہیں، موجود کہاں ہے، ایڈریس دو، پتہ بتاؤ، میں جاؤں گا، بھیک مانگ کے جاؤں گا۔ تو اس جرجس سے میں کہتا ہوں کیا جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ نہیں ہوتی؟ کل کوئی ایک کافر اس کے پاس آئے، کوئی غیر مسلم آئے اور کہے کہ مولوی جرجس صاحب خدا پہ یقین ہے، خدا کو مانتے ہو؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ بھائی میں خدا کو مانتا ہوں۔ کہاں ہے تمہارا اللہ، مجھے دکھاؤ، اس کا ایڈریس بتاؤ۔ تو اس کا باپ بھی ایڈریس نہیں دکھا سکتا۔ کل کوئی جائے اور جرجس کا گلا دبانا شروع کر دے اور جرجس تڑپے چیخے چلا اور کہے کیوں میرا گلا دبا رہے ہو، میں مر جاؤں گا۔ بھائی کیسے مر رہے ہو، ملک الموت تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، کیسے مر سکتے ہو تم؟ ملک الموت آج تک دکھے نہیں، مرنے والے کو ہی دکھتے صرف، زندوں کو تو نہیں دکھے۔ ایک کھنجر لو اور اس کے کاندھے کو، اس کے بازو کو چھیلنا شروع کر دو،
خون بہنے لگے، زخمی ہونے لگے، چیخے تڑپے، کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، 2 فرشتے کاندھے پہ ہوتے، اسی دیکھنا چاہ رہا ہوں، نظر تو نہیں آ رہے، دکھاؤ کہاں ہے فرشتے؟ کرامن کاتبین کہاں ہے بھائی؟ کرامن کاتبین دکھاؤ، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ تو جو چیز نہیں ہوتی، دکھتی نہیں، تو کیا نہیں ہوتی؟ ہوا ہے لیکن ہمیں ہوا بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہمارا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عشق کی آنکھ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، بے شک سبحان اللہ۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ مفتی اعظم کہتے ہیں سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، بے شک تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشان ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان ایک اللہ۔ شاعر کہتا ہے میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، آ میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آ میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں۔ تو یہ تو عاشقوں کی بات ہے، اب یہ جاہل کیا سمجھے؟ ابھی رمضان آئیں گے، رمضان میں ایک رات آتی ہے 27ویں شب، اور قرآن عظیم کہتا ہے اس شب کے بارے میں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ سلام من کل امر، ہر حکمت والا کام لے کر آتے ہیں اور مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج تک کسی مومن کو سلام کرتے ہوئے فرشتے دکھے آپ کو؟ نہیں دکھے۔ شیطان ہے لیکن شیطان بھی دکھتا نہیں ہے، ابلیس کے ابا ہے شیطان، نظر نہیں آئے لیکن ہمیں آئے۔ تو ہر چیز جو نظر نہ آئے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتی۔ لیکن چلیے جرجس صاحب کی ایک ضد ہے، ہم ادباً کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری آنکھوں سے اجل ہو گئے، حضور موجود ہے لیکن ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتے، حضور وصال فرما گئے، حضور آنکھوں سے اجل ہو گئے، حضور پردے میں ہیں، ہمارے اور حضور کے درمیان میں غیبی پردہ ہے، اس پردے کی بنیاد پہ ہم رسول کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، یہ ہم ادب میں کہتے ہیں۔ لیکن اس گستاخ جماعت کو ادب منظور نہیں، یہ کہتے ہیں تم کتنا ہی اچھا لقب لگا لو، تم کہو پردہ کر گئے، آنکھوں سے اجل ہو گئے، ہماری نگاہ دیکھ نہیں پا رہی، کتنے ہی اچھے القاب میں تم کہہ دو، حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، تم ان کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو میں قرآن عظیم سے ایک جواب دیتا ہوں کہ انسان کی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک گندے نطفے سے، گندے پانی سے پیدا کیا۔ نطفہ سمجھتا ہے نا آپ کو؟ ہندی میں منی بولتے ہیں، ہر انسان کی تخلیق اسی سے ہوئی۔ کتنا گندا نطفہ ہے، کتنا گندا پانی ہے، جسم سے خارج ہو جائے غسل فرض ہو جائے، جس کپڑے پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جائے، اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک غسل نہ کرو نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں چھو سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، گندا نطفہ، اور اسی سے انسان پیدا ہوا۔ تو جرجیت بھی کس چیز سے پیدا ہوا؟ ارے بھائی وہ تو قرآن کہہ رہا میں بھی اسی سے پیدا ہوا، آپ بھی اسی سے پیدا ہوا، انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہم نے انسان کو نطفے سے ہی پیدا کیا، ناپاک نطفے سے پیدا کیا، تو جرجس بھی ناپاک نطفہ، تو جرجس کی اصل کیا ہے؟ ناپاک نطفہ، اصل تو یہی ہے۔ تو جب جرجس جلسے میں آئے، جلسے میں بلائیے، پھر اعلان کیجئے حضرات راستہ چھوڑے، گندا نطفہ چلا آ رہا ہے، پھر تقریر کے لیے اعلان کرے حضرات لیجئے اب آپ کے سامنے گندا نطفہ تقریر فرمائیں گے، اور کوئی اس کا چاہنے والا کہے یار یہ مولانا کو آپ کیسے القاب سے کیسے نام لے کے پورے، تو پھر اسی لب و لہجے میں آپ جواب دیجئے کہ بھائی ان کو مولانا کہو، علامہ کہو، قاری کہو، حضرت کہو، حضور کہو، حفظ اللہ کہو، دامت برکاتہم عالیہ کہو، مدد اللہ والی کہو، کچھ بھی کہو، حقیقت تو یہ ہے تو گندا ہی نطفہ، حقیقت تو یہی ہے۔ جی جی۔ تو جو حقیقت کی اپنے مولیوں کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑی بے باکی سے یہ حرام خور رسول اللہ کے بارے میں۔ لیکن ہمیں حدیثیں تو کچھ اور بتاتی ہے، یہ اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن در حقیقت
حدیث و قرآن سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. آئیے حدیث پاک کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. درود شریف پڑھے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک حبیبنا وسلم طبیبنا و صلو نبینا علیہ و صلاۃ مولانا. و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب، نام تو سنا ہوں گا آپ نے غالباً. 6 حدیث کی صحیح کتابیں اہل سنت و جماعت میں مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1637. آئیے امام ابن ماجہ اس حدیث میں کتاب الجنائز میں حدیث لائے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جمعے کے دن مجھ پر خوب کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. فَإِنَّهُ مَشْهَدٌ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ، اس لیے کہ جمعے کے دن بہت زیادہ بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ إِلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا. آقا نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، کہیں بھی رہے کسی بھی جگہ، وہاں سے جب درود و سلام مجھ پر پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میں اپنے اس امتی کے درود کو سنتا رہتا ہوں یہاں تک کہ پڑھنے والا پھر خاموش ہو جائے، فارغ ہو جائے. قال قلت بعد الموت. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ابھی آپ زندہ ہے تو درود سنتے ہیں، کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے امتیوں پر؟ قال بعد الموت، فرمایا ہاں میں موت کے بعد بھی درود سنوں گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تعول اجساد الانبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کا جسم مٹی نہیں ہوتا بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو پہلے والا کہہ رہا تھا کہ قبر میں زندہ نہیں ہے وہ بھی جھوٹا، دوسرا والا کہہ رہا تھا کہ جو رسول کو زندہ مانے وہ کافر، وہ بھی جھوٹا. تو یہ مولوی بولتے تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے، لیکن در حقیقت بات قرآن و حدیث کے خلاف. آخر میں پھر ایک چیز دکھا دیتا ہوں اور اسی پر اختتام کروں گا کہ یہ ان سے جو ہمارے اختلافات ہیں، یہ تو بہت لمبی فہرست ہے، چھوٹا سا بیان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ کیا کیا اختلافات ہیں. لیکن میں 3 ویڈیو یہاں پر ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. اب ان جھوٹوں میں ایک شخص کا میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ پہلے تعارف سن لیجئے کہ یہ اس کا نام ہے مولوی شیخ مکی. جو حج وج کے لیے گئے ہوں گے کبھی یا عمرے کو گئے ہوں گے تو وہاں شاید اس خبیث کو دیکھا بھی ہوگا. یہ نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ میں حرم میں بیٹھ کر تقریر کرتا. دیوبندی مولوی ہے کمبخت، اور حرم میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں جھوٹ بولتا ہے اور بوڑھے کو شرم و حیا نہیں آتا. ذرا سنیے کیا تہمت لگا رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو، شرک والا میں بتا دیتا ہوں.
اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ آپ کیا بھی عرس ہوتا ہے کسی بزرگ کا؟ جب عرس مناتے تو کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی جس کا عرس منا رہے اللہ سے شادی ہو رہی ہے آج؟ لیکن کہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے یہ بدبخت؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہیں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں ہے۔ وہی وجہ ہے کہ ایک مولوی ان کا جھوٹ بولتا ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک پہ سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اور ان لوگوں کو جھوٹ ہی نہیں لگتا۔ یہ اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، کہ ان کے نزدیک جھوٹ کی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا یہ میں ایک ویڈیو 3 ویڈیو آپ کے سامنے دکھاؤں گا، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسا جھوٹ بولا گیا۔ سنیے، یہ پہلی جرجس کی ویڈیو۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ہمارے تعلق سے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ایک کتاب آتی ہے سنیوں کے ہاں، بریلیوں کے ہاں، اور کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی کی درگاہ۔ آج تک وہ کتاب کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ حاجی علی کی درگاہ پہ کتاب ملتی ہے، قیمت 75 روپے ہے، قیمت بھی بتا رہا ہے، ملنے کی جگہ بھی بتا رہا ہے کہ جگہ کا نام جہاں کتاب ملتی ہے حاجی علی ہے، کتاب 75 روپے کی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 179 پر پیج نمبر بھی بتا رہا ہے۔ جب اتنے پرفیکٹ حوالہ دیں گا تو سننے والا سمجھے گا کہ مولانا جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر عقل مند آدمی جو ہوگا نا، تھوڑا سا جس کو شعور ہو، تو سمجھ لیں گا کہ اس سے بڑا قذاب اور جھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کتاب اس وقت تک اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جب تک کتاب کے مصنف کا کوئی عطا پتہ نہ ہو۔ پورے بیان میں اس نے ایک جگہ بھی نہیں بیان کیا کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کے ابا نے لکھا کہ اس کی امی نے لکھا، کس نے لکھا۔
भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता हुआ आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे। मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी ज़रूरत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा कैसे बनाए तू। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस जो है अल्लाह को गिरने से बचा लिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसकी अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रब्बानी, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता जरा से। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वो नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा लिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात की है ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है वाकयात में। जरा सुनिए। मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था,
जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, तरक्की हो गई। और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका। भाई देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दोनों जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज बिल्लाह बिन जालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाक़या किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूँ कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूंगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पर भी रखी हुई है, ये लाल कलर की मौलवी रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है, सफा नंबर 97 है, 97। उस पे लिखते हैं कि पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत गाढ़ी उर्दू थी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, मैं आसान करके कहता हूँ। किस्म के मायने होते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म के मायने होते हैं झूठ। कहता है कि पस साबित हुआ किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला वाला, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, कुदरत में, कि वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो झूठ बोलता है क्यों? कि वो खुद फरमाता है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठा इल्जाम तो हम पे लगा रहे हैं कि केले के छिलके पे अल्लाह का पैर फिसला और गिर गया, माज़अल्लाह, और गौस पाक ने बचाया, जबकि झूठी बात है, हमारी किसी किताब में नहीं, नहीं हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत से ही पाक मानते। लेकिन ये किताब में लिखा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अल्लाह की तौहीन और कैसे की इन बदबख्तों ने। चलिए खवातीन भी बैठे, इसलिए वो मैं उसको कट कर रहा हूँ, बेहुदा बात है, वो जाने दीजिए छोड़िए, वरना वो आपको दिखाता मैं। बल्कि एक किताब है, उसका नाम है, जो मेरे पास है, दिख नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा, सवाने कासमी, मौलवी कासिम नानातवी की सवाने लिखी गई, और उसमें लिखा गया है कि बचपन के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब ये देखा कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की गोदों में ये बैठते और ये लिख के मर गए, और इल्जाम हम पर लगा। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, और ये पूरी रात भी अगर बयान और खिताब हो तो नामुकम्मल है, कि इनकी एक गुस्ताखी नहीं, सैकड़ों गुस्ताखी है जो अल्लाह रसूल की तौहीन में, जिन बुनियादों पर इनसे हमारा इख्तिलाफ है, बुनियादी इख्तिलाफ। याद रखिए, फातिहा को लेकर इतना बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है हमारे। मज़ारात पर औलिया की बारगाह में जाने पर उतना बुनियादी इख्तिलाफ नहीं। हमारा भी यही अकीदा है कि कब्रों पर जाना मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है। फातिहा देना एक अच्छा अमल है, लेकिन ये फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई अगर पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग की कब्र पर न जाए तो उसको हम वहाबी नहीं कह सकते, वो सुन्नी चाहिए। कोई पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा ना दे तब भी वो मुसलमान है, सुन्नी है। फातिहा दे अच्छी बात है, कब्र पे जाए अच्छी बात है,
نیاز کرے اچھی بات ہے، کنڈے منائے اچھی بات ہے، شب بارات آ رہی ہے، شب بارات میں نمازیں پڑھے، نفلی عبادات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر پوچھ نہیں۔ لیکن وہاں بھی کیا کرتے ہیں، یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو یہ پکچر میں لاتے، سامنے لاتے کہ بھائی یہ قبروں پہ تم جاتے ہو، یہ ہمارا اختلاف ہے، تم فاتحہ دیتے ہو، رسول اللہ نے فاتحہ دی کیا، یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، بنیادی اختلاف تم سے ہمارا یہ ہے کہ تمہارے عالموں نے، تمہارے مولویوں نے رسول اللہ کی شان میں بدترین توہین کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ان توہین کی بنیاد پر تم کو اسلام سے خارج کہا۔ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھا کہ رسول اللہ کو جو اللہ نے علم غیب دیا، ایسا علم غیب جانور اور پاگلوں کو بھی ہے۔ حفظ الایمان، حفظ الایمان میں لکھی، ہاں حفظ الایمان، تحذیر الناس مولوی قاسم نانا تبی نے لکھی، اور اس کے اندر سے لکھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور حضور کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ جب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی نبی نہیں ہو سکتا تو آج کے زمانے میں کون نبی ہو سکتا ہے؟ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کہاں سے؟ یہی خلیل احمد امبیٹوی نے برائن القاتیہ میں لکھا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فتاوی رشیدیہ کی اب آپ عبارت دیکھ چکے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ وہ چار دیوبندیوں کے مین اکابرین ہیں، چار بزرگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی، لکھی۔ 13 سال اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، 13 سال خط کتابت کی اعلیٰ حضرت نے کہ یہ جو تم نے گستاخی کی ہے اس سے توبہ کر لو، یا تو وہ تعویل بیان کرو کہ جس کی بنیاد پر تم سے کفر اٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو، اس بات کا عبارت کا مطلب کچھ اور ہو جو تم جانتے ہو ہم نہیں سمجھ پائے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے۔ لیکن 13 سال تک اشرف علی تھانوی مطمئن نہیں کر سکا، اور نہ اپنی عبارت کو اس نے صحیح ثابت کی اس نے، اور نہ سنی علماء کے سامنے آیا۔ 13 سال کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ نہ تو توبہ کرتا ہے اور نہ صحیح تعویل کرتا ہے، تو آپ مکہ معظمہ گئے، حرم شریف گئے، اور وہاں کے جید عربی علماء کو جمع کیا، جس میں شافعی مسلک کے بھی علماء تھے، حنفی مسلک کے بھی علماء تھے، حنبلی مسلک کے بھی علماء تھے، اور کیا کہتے ہیں اپنا مالکی علماء بھی تھے۔ سارے مسالک کے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان کی عبارتیں پیش کی کہ یہ اس طرح عقیدہ رکھتے، اس طرح کتابوں میں لکھتے، اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو علماء حرمین طیبین نے، یعنی مکہ اور مدینہ کے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ من شک فی کفرہ وذابہ فقد کفر۔ اور یہ سارے علماء کے فتاوے ایک مستقل کتاب میں چھپے، اور آج تک وہ عربی اور اس کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ چھپتے ہیں۔ یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں بریلی سے، بمبئی سے، دلی سے، جہاں بھی جو بڑے بڑے کتب خانوں کے جو سنیوں کے ہے ایریے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کتاب کا جس میں سارے فتاوے موجود ہیں۔ اس کا نام ہے حسام الحرمین۔ حسام الحرمین کے معنی ہوتے ہیں حرمین کی تلوار، اور یہ فتاوے آج تک موجود ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی جنہوں نے لکھا، جنہوں نے کہا وہ تو مر گئے، ہمارا تو عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ انہوں نے غلط لکھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، صحیح لکھا اللہ انعام دیں گا، آپ ہم کو کس بنیاد پہ غلط کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیے قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تمہارے بزرگ کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اگر آپ کسی کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اپنی جامعات کا عالم سمجھتے ہیں، اگر وہ غلط، اس کا عقیدہ غلط، تو آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہی جائیں گے، جی بے شک۔ کیونکہ آپ نے جس کو اپنا بزرگ و پیشوا بنایا، اگر وہ جہنمی تو آپ بھی جہنمی۔ تو اختلاف تب شروع ہوتا ہے کہ جب جن پر کفر کے فتوے، ان کو جب کوئی اپنا بزرگ کہتا ہے، رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، عالم فاضل کہتا ہے، اور ان کو کافر کہنے سے پیش کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، اس پر بھی وہ حکم آیا گیا۔
یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ صاحب ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ. یاد رکھیے اسلام کفر کو کفر ماننا اور ایمان کو ایمان ماننے کا نام ہے. دونوں ملے جلے نہیں چل سکتے. اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جو جنت والے وہی کامیابی کو. بے شک. اور دوسرے مقام پہ ایک جگہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. تو جب بھی غلط اور صحیح کو ایک سمجھا جاتا ہے، ایک کیا جاتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف ہے. اور ایسا کرنے والا ظاہر ہے چور کا ساتھ دینے والا بھی چور کہلاتا ہے. اگرچہ وہ عدالت میں بارہا کہے کہ چوری تو میں نے نہیں کی، مگر چور کا ساتھ تو دیا، چور کو اچھا تو کہا، چور کو سپورٹ تو کیا. بہرحال ایسی جماعتوں سے آپ مذہبی اعتبار سے بچیے. سیاسی اگر معاملات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی نوبت آتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس میں بھی عوام کو اجازت نہیں ہوتی. یا علماء کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں. عوام کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان سے رشتہ داریاں کرے. ظاہر ہے کہ جب یہ اسلام سے خارج ہے تو ایسے لوگوں سے نہ آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے نہ ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو سکتی ہے. حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. ادارہ حاضہ دارالعلوم نعیمیہ خواجہ غریب نواز کو دن دگنی رات. یہ دیکھیے کتاب دکھانے سے پہلے اہل سنت و جماعت سب سے پہلے مانتے آپ یہ ہے صحیح بخاری آپ کے ساتھ. جب ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث یہ صحیح بخاری ہے نمبر 3671. اور روایت کس سے ذرا سن لیجئے. ان محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں. ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی نہیں جانتا. بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے. میں کر لوں تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے. بچے جانتے ہیں کون کیا حیثیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے. یہاں کچھ بھی نہیں معلوم. یہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا ہوا، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے. تو حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے. اب کئی جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بہ شانہ علی کے ساتھ تھے یہ. اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے. محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ. وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع کی. ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی وہ روایت کرتے. اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671. یاد کر لیجئے حدیث نمبر 3671. محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لابی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر. مولا علی نے کہا کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. قلت ثم من؟ محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے، ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قالا ثم عمر. کہ ابو بکر کے بعد عمر ہے. وخشیت ان یقول عثمان. محمد ابن حنفیہ کہتے کہ پھر مجھے اندیشہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے. تو میں نے سوال بدل دیا، پھر میں نے کہا قلت ثم انت. عثمان کے بعد تو آپ افضل ہیں. قال ما انا الا رجل من المسلمین. فرمایا نہیں بیٹا میں کہاں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں.
یہ مولا علی کی عاجزی تھی، حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کے کتاب سے وہ کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر۔ وہ جاہل وارسی کو اتنا پتہ نہیں، آج 1400 سال سے آپ یہ خطبہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ خطبہ سنائی دے رہا ہے۔ آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں نا، کیا پڑھتا ہے خطیب؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابا بکر صدیق۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھو خطیب صاحب سے اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے بالتحقیق۔ اس پر تحقیق ہو چکی، اس پر اجماع اور اس پر اتفاق ہو چکا۔ اور پھر یہ صرف بخاری، امام بخاری نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے الفقہ الاکبر اٹھا لیجیے آپ ان کی کتاب، اس میں فرماتے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ سرکار غوث اعظم کی گنیت الطالبین اٹھا لیجئے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی لطائف اشرفی اٹھا لیجئے، داتا گہن بخش لاہوری کی کشف المحجوب اٹھا لیجئے، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد اٹھا لیجئے۔ یہاں سے وہاں تک ہزاروں سینکڑوں کتابیں، اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق۔ اور جس نے اس سے سب سے پہلے اختلاف کیا، جنہوں نے معاذ اللہ علی کو پہلے نمبر پر کہا، وہ ایک فرقہ تھا، اس کا نام بھی تھا، ان کو تفصیلی کہا گیا اور اسے گمراہ قرار دیا گیا۔ یہ وارسی آرسی جو ہے نا، یہ شیعوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، وہی سب انداز ہے، صرف ماتم کرنا رہ گیا، باقی سارے عقیدے شیعوں کی طرح۔ اور انہوں نے اپنا نام چھپانے کے لیے ایک نیا لیبل لایا ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو شیعہ بولنے میں شرم آتی ہے وہ آج کل اپنے آپ کو مولائی بولتے ہیں، اور جو ڈنگے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم شیعہ ہیں تو وہ شیعہ ہے کھل کر، اور جن کو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں ہوتی؟ پیری مریدی کہاں ہے؟ سنیوں میں۔ ان کی روزی روٹی پیری مریدی میں، اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی ماری جائیں گی، تو پیری مریدی کے ذریعے روزی روٹی چلانا ہے اور عقیدہ شیعہ جیسا رکھنا ہے، تو اس لیے دو دھاری اس پر دو گھوڑوں کی سواری پہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک حدیث دکھا دی، اس پر میرے مستقل بیانات ہیں یوٹیوب پر، آپ جا کے وہ سنیں، اور اس پہ سینکڑوں حدیثیں میں نے خود بیان کی ہے۔ واللہ اعلم صلی اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ بولتے ہیں نا تو انگلی چونتے ہیں نا، وہ غیر مذہب بولتے ہیں کہ وہ بدعت ہے کہ صحیح ہے مستحب؟ بولنے والے سب سے بڑے بدعتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات وہ بولے جو پڑھا لکھا ہو، کتابیں جس کے پاس ہو، پڑھتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایسے جاہل جن کے پاس نہ عربی کی کتاب ہوتی ہے، نہ کبھی حدیث دیکھا، حدیث کسے بولتے یہ نہیں معلوم، ادھر ادھر کی سنی سنائی بولیے، تو ایسے جاہلوں کی بات پہ اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی بڑی ہمارے یہاں ایسی کتابیں جس میں روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت شمس الدین سخاوی بہت بڑے امام گزرے، ان کی کتاب ہے حدیث کی جرح و تعدیل، اسماء و رجال کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، خیرات، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے کتاب کا بھی، دیکھیں یاد آیا تو میں حوالہ دے دوں گا۔ بہرحال حضرت امام شمس الدین سخاوی، انہوں نے مرقات لکھا ہے، اور بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے روایت لکھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے اور اذان کا وقت، جب حضرت سیدنا بلال اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے کو چوم لیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ جو میرے رفیق، میرے یار ابو بکر نے کیا، یہی کوئی میرا اذان میں میرا نام سن کے کرے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ضائع نہیں ہوگی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ضعیف ہونا اور ہوتا ہے، جھوٹی ہونا اور ہوتا ہے۔ تو یہ عمل حدیث سے ثابت ہے۔ ان وہابلوں سے کہو کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے تمہارے پاس کون سی حدیث ہے؟ منع کیا گیا یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ممانعت ہے؟ دلیل ممانعت کی چاہیے، جائز کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خیال العلوم میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی کافریت نے اس سے منع نہ کیا، لیکن بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی تو حدیث بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں جس میں حضرت آدم سے بھی یہ حدیث منسوب کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا آدم جنت میں تھے،
تو آسمان میں جب عرش پر انہوں نے نگاہ اٹھائی تو کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کیا عرض کیا پروردگار یہ محمد کون ہے جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ فرمایا کہ آدم یہ میرے محبوب ہے، ظاہر میں یہ تیرے بیٹے ہیں، باطن میں تیرے باپ ہیں. اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. آدم نے کہا مولا مجھے میرے بیٹے کی زیارت کرو. اللہ نے فرمایا اپنے ناخن کو دیکھو، تیرے ناخن میں ہم اپنے نبی اپنے محبوب محمد کا نور دکھائیں. انہوں نے ناخن دیکھا، ناخن میں رسول اللہ کا نور چمکا، محبت میں انہوں نے اس کو چوم لیا. یہ جناب آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. حضرت مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا ہے. تو ہمارے پاس تو دلائل کتابوں کی، وابڑے کے پاس عقل کا گھوڑا ہے، دلیل نہیں ہے. ہم جب کوئی روایت بیان کرتے تو کتابوں کے نام لیتے، وہ اماموں کے نام لیتے جو بڑے بڑے امام تھے جنہوں نے لکھی یہ روایتوں کو نقل کیا. وہاں بڑا عقل کا بدعت ہے. ابھی تو سب سے بڑی بدعت ہے، تیرے سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے. کوئی حوالہ نہیں، کچھ نہیں، بس لن ترانی سنا دیتا ہے. بدعقیدہ وہابی لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے، ذہن خراب کرتا ہے. تو بہرحال اس کا ثبوت ہے اور یہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے. اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، اس میں بہت ساری دلیلوں کو بیان کیا ہے، فتح رسویہ میں شامل ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے، جی جیسے ہم لوگ جلوس مناتے ہیں، جی جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس منانا نہیں چاہیے، اور جو قیام کرتے ہیں اس میں، اور جو سینے میں ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھ کے مطلب نماز پڑھتے ہیں، اس میں کچھ دلیل چاہیے. 3 سوالات ہیں آپ کے. دیکھیں جلوس نکالنا ایک مستحب عمل ہے، اس کو فرض اور واجب ہم بھی نہیں مانتے. وہابیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ اتنے جاہل ہوتے ہیں، اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ روز زمین پر اتنی بڑی جاہل جماعت تو میں نے دیکھا ہی نہیں. دلیل ہمیشہ یاد رکھیے دعوے کے مطابق مانگی جاتی ہے. یہ ایک اصول بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ پتہ نہیں یہ اصول کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آئے تو یہ ہمیشہ زندگی بھر کام آئیں گی یہ چیز. آپ دلیل ہمیشہ دعوے کے مطابق مانی جاتی ہے. سامنے والے کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل مانگی جائے. مثال کے طور پر کورٹ میں ایک مجرم کو پولیس نے پیش کیا، تو پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے چوری کی، تو اس پہ مقدمہ چوری کا چلے گا کہ اس پر قتل کا چلے گا؟ چوری کا نا، کہ پولیس نے کس جرم میں اس کو گرفتار کیا ہے؟ چوری کے. اور کورٹ میں کیا کس تحت اس پہ دفعات درج کی ہے؟ چوری کی. کورٹ میں اس کو جج کے سامنے پیش کیا اور پولیس نے کہا میلارڈ یہ مجرم ہے، ہم اس کو لائیں، اس کو سزا سنائیں، اس نے چوری کی، یہ ثبوت ہے. اب کوئی پاگل جج کرسی پہ بیٹھا اور وہ کہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو کہے میں میلارڈ اس کو پھانسی کیوں؟ چوری کی سزا پھانسی نہیں ہے ہندوستان کے انڈین پینل کورٹ میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں پھانسی پہ چڑھا دو. تو ایسے پاگل جج کو کرسی سے اتار دیا جائے. جب وہ نیکسٹ اپیل کریں گا نا تو جج کو بولیں گے پاگل ہو گیا، کچھ بھی فیصلہ سنا رہا ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ بھئی مقدمہ چوری کا تھا اور یہ مقدمہ اس پہ چلا رہا تھا کمبخت قتل کا، اور قتل کا جرم سمجھ کے اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا تو پاگل ہو گیا. ہمارا دعویٰ جلوس کے بارے میں ہو یا صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھنے کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فرض ہے. کسی ایک سنی عالم نے کہا کبھی کہ سلام پڑھنا فرض ہے؟ ایک سنی عالم کی کوئی کتاب یہ بدعقیدہ وہابی دکھا سکتا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی بدعقیدہ دکھا دے کہ ہمارے عالم نے کہا جلوس نکالنا فرض ہے. نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا فرض ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ محبت کے عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے. اگر فرض کا ہم دعویٰ کریں تو فرض کے لیے دلیل چاہیے قرآن عظیم سے. ہم نے کہا کہ سنت ہے کہ جلوس رسول اللہ نے نکالا، جلوس نکالنا رسول کی سنت ہے، انگوٹھا چومنا رسول کی سنت ہے. ہاں ابو بکر کی ہے، لیکن ہم نے رسول کی سنت نہیں کہا. جب ہمارا سنت کا دعویٰ نہیں تو وہاں اس کے لیے دلیل، اگر ہم سنت کا دعویٰ کرتے تو دلیل اس کے لیے حدیث سے دی جاتی. وہاں بڑا یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کو کہہ کیا رہے. ہمارا دعویٰ مستحب کا، اور وہاں بھی کہتا ہے قرآن و حدیث میں دکھاؤ. تبلیغی جماعت یہ جو تو لے کے نکل رہا ہے 40 دن کے چلے جو نکال رہا ہے، اس کو قرآن و حدیث میں دکھا. تیرا باپ بھی نہیں دکھا سکتا.
یہ دارالعلوم دیوبند جو تم نے بنایا، یہ رسول اللہ نے کوئی مدرسہ اس طرح بنایا، یہ دکھا، تیرا باپ نہیں دکھا سکتا۔ ہزاروں بدعتیں تم خود کر رہے ہو، جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی ہو تو دکھائی، کتابیں کیوں لکھ رہے ہو تم، یہ فتاوے کیوں چھاپ رہے ہو تم؟ حضور نے تو کوئی کتاب نہیں چھاپی، صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں شائع کی، یہ بعد میں حالات کے حساب سے ہوا۔ تو اسی طرح جلوس وغیرہ جب ہم مستحب کہتے ہیں تو مستحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ مستحب بولتے ہیں اچھے کام کو۔ فرض اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی دلیل دینی پڑتی، اگر ہم سنت کہتے ہیں تو ہمیں حدیث دکھانی پڑتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدلال کرنا۔ بے عینی حدیثوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ جس سے یہ عمل جائز ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استنباط کرنا، استدلال کرنا حدیث سے۔ اب جلوس کا ثبوت کہاں سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو صحابہ نے ایک جلوس نکالا تھا آپ کی خوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوس میں شریک تھے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے جلوس کی شکل میں تھے۔ اور امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر عورتیں ہاتھوں میں کھجور کی چھالیں لیے ہوئے نعرے بلند کرتی تھی، اور حضور کی آمد پر کہتی تھی مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے مبارک ہو، آپ کی آمد ہمارے لئے مبارک ہو۔ اور قبیلہ بنو نجار جو قبیلہ تھا مدینے کی، اس کی چند بچیاں تھی، وہ حضور کے آگے دب بجاتے ہوئے خوشی میں نعت پڑھتے ہوئے گیت گاتے ہوئے چلتی تھی، اور وہ جلوس میں نعت پڑھتے ہوئے یہ اشعار پڑھتی تھی۔ وہ اشعار تک حدیثوں میں لکھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر روشن ہوا 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع پہاڑ کی طرف سے، اور ہم پر رسول کی آمد پر شکر واجب ہے جب تک محمد کے نام لیوا موجود ہے۔ یہ جلوس کی اصل وہاں سے ہے کہ پتہ چلا کہ کسی خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ صحابہ مدینے کے صحابہ کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب کائنات میں آقا کی جلوہ گری ہوئی، کیا وہ دن خوشی کا ہے یا نہیں؟ تو اس کو فرد واجب۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہو کی جواب ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد پہ سب خوش ہے سوائے ابلیس کی۔ دوسرا سوال ان کا تھا صلاۃ السلام کو لے کر، اس کا حکم تو قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، ہر تقریر کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس آنے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام دو۔ تو اللہ نے درود کا بھی حکم دیا، سلام کا بھی حکم دیا۔ جو وہابی نبی پہ سلام پڑھنے کا منکر ہے وہ بھی سلام پڑھتا ہے، نہ چاہ پڑھتا ہے، لیکن وہ عربی آتی نہیں، اس کے سمجھتا نہیں ہے۔ جب ہر نماز میں تحیات میں بیٹھتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس امت کے نیک صالحین اولیاء پر سلام ہو۔ ولیوں پہ بھی سلام بھیج رہا ہے، نبی پہ بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں عربی میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 500 سال 550 سال پہلے گزرے۔ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کا سلسلہ حدیث انہی سے جا کے ملتا ہے۔ حدیث میں سب کے استاد ہیں ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والی پہلی شخصیت، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی اخبار الاخیار میں دعا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، فساد نیت ہے، مگر تیرے فضل و کرم سے میرا ایک عمل بہت شاندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے عوض اللہ تعالیٰ تو میرے ہر گناہ کو بخش دیں گا، اور وہ یہ کہ محفل میلاد میں تیرے نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔
اور کمال کی بات یہ کہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کو چھاپا بھی دیوبندیوں نے، فارسی زبان میں اصل کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دیوبندیوں کے مولویوں نے کیا ہے۔ وہاں بھی چھاپتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، پڑھتے نہیں اور عمل کرتے نہیں۔ یہ فرقہ اعتراضیہ ہے، ان کی زندگی سے اعتراض کرنے میں گزر گئی۔ تیسرا سوال کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس پر ہمارا عمل ہے۔ مولا علی سے مولا علی فرماتے کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک یہ کہ سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور مولا علی سے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، جتنے اصحاب خلفائے راشدین ہیں، سب سینے پہ نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری حدیثیں، وہ موقع نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کے اہل حدیث غیر مقلد ہے بھی نہیں، شاید غیر مقلد ہے کیا؟ یہ غیر مقلد مانتے، ورنہ یہاں تو دیوبندی بھی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تو وہ بھی ناف کے نیچے ہی باندھتے ہیں وہ بھی۔ تو بہرحال میں نے ایک حدیث دلیل کے طور پہ سنا دی، اگر غیر مقلد ہوتے تو پھر میں تھوڑا سا اور اس پہ تبصرہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی تقریر سننا کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ سوال ہی سے پتہ چل گیا وہ انجینئر ہے، کوئی مولوی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ سر میں درد ہو تو آپ انجینئر کے پاس جائیں اور کہیں انجینئر صاحب سر درد بہت ہوگا، اور گھر کا نقشہ بنانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب گھر بنانا، نقشہ بنا دیجیے گا، تو اس کو کہیں گے احمق۔ ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹری کرنا ہے، انجینئر کا کام انجینئرنگ ہے، وکیل کا کام وکالت کرنا ہے۔ اب یہ خود انجینئر ہے تو انداز لگا لو، اس کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پاکستان کا ہر فرقہ کا عالم اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ یہ 10 بائی 10 کے دڑبے میں پہلوان بنے بیٹھے۔ یہ ان لوگوں میں ہے کہ جو وہ ویڈیو گیم میں کرکٹ کھیل کے سینچری بناتے ہیں، نہیں سمجھا؟ ویڈیو گیم میں کھیل کے کرکٹ کھیل رہے ویڈیو میں اور سینچری بنا رہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹ بلہ لے کے جناب میدان میں اتریے تو پتہ چلے کہ کتنی اچھی بیٹنگ آتی ہے۔ نہیں، میدان میں تو اتروں گا نہیں، ویسی میں صاحب بہت اچھا کرکٹ ہے۔ کہاں کھیلتا ہوں تو وہ بولے ویڈیو گیم میں کھیلتا ہوں، سینچری بناتا ہوں اس کو ضرور۔ یہ اس طرح کا، اگر یہ حق پر ہوتا تو یہ سنی علماء سے، سنی تو چھوڑو، اس کو دیوبندی مولوی بھی چیلنج کرتے ہیں، اس کو حتیٰ کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بھی چیلنج کرتے ہیں۔ آج تک کسی کے سامنے نہیں بیٹھا، اور ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ہزاروں سینکڑوں جھوٹ اس کے پکڑے گئے۔ کئی علماء اس کے رد کرتے ہیں، میری خود کئی تقریریں اس کے رد میں موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سرچ کر لیں تو اس کے رد میں بہت ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی۔ واللہ اعلم ثم رسول اللہ۔ چلیے صلاۃ والسلام۔